لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام اسلامی منصوبہ زندگی میں. یہ چینل ون کی ایک نئی پیشکش ہے جس کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح آپ ایک اسلامک پلان کے تحت اگر اپنی زندگی بتاتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو کس طرح آپ کی زندگی صرف گلزار ہی نہیں ہوگی بلکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید عظمی زہرا. آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سسٹر، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اپنے نفس کو جاننا، پہچاننا، نفس کو بہتر کرنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے اپنے اسلامک پلان آف لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے. اب اگر ہم بات کریں زندگی کو بہتر بنانے کی، تو اسلامی منصوبے کے مطابق ہمیں اور کون سی چیزیں ہیں، کون سی خاص باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انسان، جیسے کہ آغاز میں آپ نے بہت ہی بہترین جملہ کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامک اعتبار سے ڈھال دیں اور ہماری جو زندگی کی پلاننگ ہے وہ اسلامک اعتبار سے ہو، سب کچھ ہم نقطہ نگاہ سے اسلام کے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً نہ صرف یہ دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی زندگی ہماری بہترین اور کامیاب ہو جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو کامیابی اس وقت ہی میسر ہے جب اس میں آخرت کا فائدہ چھپا ہوا ہو. اور اگر اس دنیا کی زندگی آخرت سے بہت دور ہے اور اس دنیا میں انسان ظاہراً بہت کامیاب نظر آ رہا ہے لیکن اس کامیابی کے کوئی معنی خداوند عالم کی نگاہ میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے 4 دن کی اس زندگی میں انسان اپنے آپ کو ایک تسلی دے لے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا، بہت آرام ہے، آسائش ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی زندگی اسلامک اعتبار سے نہیں ڈھلی ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے آخرت کا. جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی اسی حوالے سے کہ جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلیں اب ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں کہ جیسا ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو پہچانیں. تو جب نفس کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سی خامیاں، بہت سی ہمارے اندر کمیاں ہیں، تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح کرنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ ہمارا دیتی چلی جائیں گی جب ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہترین طریقے سے آخرت کے اعتبار سے بنانا ہے اور اس دنیا کی میں زندگی جو اسلام اللہ نے ایک بہترین دین ہمیں دیا ہے اس دین کے ماتحت زندگی گزارنا ہے. تو اب آج کے اس ایپیسوڈ میں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی وہ ایک اہم ایسی چیز کی یقیناً اس کے بغیر انسان اپنی بخشش و نجات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. حتیٰ کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں خداوند عالم کا کرم ہے، جو اس کی عنایتیں ہیں، جو اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا جو اس کی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے یہی ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جسے ہم کہتے ہیں تقویٰ. یقیناً متقی، پرہیزگار، یہ الفاظ ہم بار بار سنتے ہیں، فلاں انسان بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے. تو بعض دفعہ جب متقی اور پرہیزگار ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید بہت نمازی ہے فقط. بالکل. یا جی اکثر یہ والا بھی امیج آتا ہے نا ہمارے ذہن میں کہ جب ہم تقویٰ ورڈ سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں عالم ہی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے. ہم عام انسان کس طرح تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں؟ بے شک کہ ہماری پہنچ کہاں ہے وہاں تک کہ وہ تو عالم دین ہے بھائی، وہ علم رکھتے ہیں تو وہاں تک پہنچ سکے. بھائی ہم تو عام سے انسان ہیں، اور یہ کہہ کر پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ ہم تو ایک عام سے انسان ہیں، گناہ تو ہم سے ہو جائیں گے. یہ کہہ کر کے پھر ہم گناہوں کی طرف مزید اور قدم بڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ فقط اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان لفظوں میں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں، کہ فقط جو میں نے کہا کہ ہم نے نماز سے یا روزے سے ہی محدود کر دیا، کوئی بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے تو ہم نے کہا یہی متقی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان نمازی ہے یا پرہیزگار ظاہراً روزے دار دکھ رہا ہے تو وہی فقط متقی ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر اس کے اندر دیگر اور بھی باتیں ہیں جس کی کمی پائی جا رہی ہے تو ظاہراً اس کی پڑھی جانے والی نماز بھی اسے فائدہ نہیں دے گی. مثال کے طور پر اگر اس کے اندر بغض
لفظ اہل بیت موجود ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اب یہ فائدہ اسے نہیں دیں گی. یہ ایک رکاوٹ بن گئی اس کے تقویٰ میں. تو تقوی کا جو دائرہ ہے وہ بہت واسٹ ہے, بہت بڑا ہے, تو اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ ایک دم آسان ہم لفظوں میں سمجھیں تو لغوی معنی اس تقوی کے ہوتے ہیں کہ ایک شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. یعنی کہ کوئی جیسے شیلڈ ہوتی ہے, کہیں مثال کے طور پر ہم ایک جگہ موجود ہیں, دوسری طرف خدا نہ کرے کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے, تو ایک شیلڈ درمیان میں لے کر کے جو ہے پھر اس آگ میں کسی کو بچانے کے لیے انسان جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ آگ ہمارے جسم کو اذیت نہ پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے, ہمیں نہ جلا سکے. تو ایک شیلڈ, ایک بیریئر, پروٹیکٹیو بیریئر کا کام یہ ہوتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا, ہمیں بچانا. تقویٰ کو ایک لغوی معنی یہ کیوں دیے گئے ہیں کہ یہ ایک شیلڈ یا ایک پروٹیکٹیو بیریئر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے فتنوں اور گناہوں سے ہمیں بچاتی ہے. بالکل, تقوی سے انسان جو ہے, جو اس دنیا کے فتنے ہیں, جو فساد ہیں, جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے, جو گناہ وہ انجام دیتا ہے, ان کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. کس کے ذریعے؟ تقوی کے ذریعے سے. یعنی ایک تقوی شیلڈ کا کام کرتا ہے. اگر انسان متقی ہے, اگر پرہیزگار ہے, تو دوسری طرف سے گناہوں کی کتنی ہی دعوت کیوں نہ دی جائے, کتنا ہی گناہ اس کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیوں نہ کیا جائے, وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. تو یقیناً یہ دین اسلام متقی انسان کو پسند کرتا ہے, اور یہ تقویٰ کی جو ہماری زندگی کو ایک بہترین طریقے سے سجانے کے لیے ضروری ہے, ہماری اس زندگی کو اسلامک اعتبار سے بہترین بنانے کے لیے ضروری ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ باتیں بھی کی تھیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ محبت اس بنا پر انسانوں سے نہیں کرتا کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس لیے فضیلت دے دے, نہیں, بلکہ خداوند عالم اس کے اندر ایک خاص بات دیکھتا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے, وہ کتنا اپنے پروردگار عالم کی طرف اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے, اور ان تمام چیزوں کے لیے یقیناً اسے ضرورت تقوی کی ہے, کیونکہ تقوی کے ذریعے وہ اپنے رب کی قربت کو حاصل کرتا ہے. یعنی دین اسلام نے کہیں قوم و قبیلہ کی بنا پر کی فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے میری نگاہ میں بہت بڑا ہو جائے گا, یا یہ جینڈر کے بیس پر یہ میری نگاہ میں بہت اہمیت رکھے گا, یا رنگ و روپ کی بنا پر خدا بھید بھاؤ کر دے, نہیں, یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں, بلکہ تقوی کی بنا پر البتہ جو جتنا متقی ہے وہ خدا کی نگاہ میں اتنا زیادہ افضل ہے. جی سسٹر, آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں یہ تو ایکسپلین کر دیا کہ تقویٰ کیا ہے, لیکن اگر ہم اب اسے پریکٹیکل لائف میں اتارنا چاہیں, یا ہم یوں کہیں کہ آج کے دور میں اس فاسٹ موونگ لائف میں اگر ہم متقی اور پرہیزگار بننا چاہیں اور تقوی کی منزل تک پہنچنا چاہیں, تو کیا یہ پاسبل ہے, یا پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یقیناً یہ معاملہ تو ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ بھائی متقی انسان بہت اچھا ہے, خدا کی نگاہ میں تقوی پسندیدہ ہے, اور ہمارے لیے بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں. جی. تو اب اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوشش کریں ہم بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یقیناً سب سے پہلے تو جہاں پر ہم نے ابھی بات کی کہ یہ تقوی ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے, ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. تو اب یہ گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا خاص, ایسا سہارا کسی چیز کا لینا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تقوی تک پہنچ جائیں. یعنی کہ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں پھر سے اس بات کو کہ تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیلڈ ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے, جو ہمیں برائیوں سے, فتنوں سے زمانے کے محفوظ رکھتی ہے. لیکن اس شیلڈ میں جو یہ گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, وہ کون سا ایسا کام ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں سہارا دے گا کہ واقعاً ہم متقی ہو جائیں, ہم یہ شیلڈ کو حاصل کر سکیں جس کا نام تقوی ہے. جی, تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خدا کا خوف دل میں ہونا, خوف خدا کا قائم ہونا. اس دنیا کی ہم مثال دیکھ لیں کہ اگر جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے, وہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہوتا ہے, تو وہ اپنے والدین سے جہاں محبت کرتے ہیں, وہی جو عقل مند والدین ہیں وہ کچھ اپنا دبدبا بھی بچوں پر رکھتے ہیں کہ بالکل یہ نہ ہو جائے کہ اتنے فرینڈلی, مطلب دیکھیں تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بے شک بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا بھی ضروری ہے, لیکن اتنا زیادہ فرینڈلی ہونا بھی بہتر نہیں ہے کہ اہمیت ہی ختم ہو جائے, وہ بچہ والدین کو اہمیت نہ دے, امپورٹنس نہ دے, انہیں سیریس لینا بند کر دے, ایسا بھی نہ ہو. تو وہ ایک جو باریک سی لائن ہے اس کا خیال انسان تربیت کے حوالے سے بھی کرتا ہے. تو انسان جب اس باریکی کا خیال کرتا ہے تو اس دبدبے کو وہ قائم رکھتا ہے بچوں پر, تو بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کچھ غلط قدم اٹھائیں گے تو ہمارے بابا کو اس کا علم ہو گیا تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی, یا ہم نے جھوٹ کہا تو والدہ ہماری جو ہے اس بات پر ناراض ہو جائیں گی یا ہمیں غصہ کریں گی, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو جب یہ خوف آتا ہے تو اس سے کیا ہوا, وہ بچہ اس غلط کام سے اپنے آپ کو روک رہا ہے, بچا رہا ہے, تو یہ خوف فائدہ مند ہوا نا ثابت. تو یقیناً جب
اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، وہ جو ہے برائیوں کو انجام نہیں دیتا، وہ اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے، وہ واجبات کو ترک نہیں کرتا، واجبات کو انجام دیتا ہے۔ اب جب ان چیزوں کو کر رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ تقوی کی طرف بڑھ گیا۔ انہی چیزوں کا ہی نام تقوی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی کی طرف لا رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ متقی بن رہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے اور تقوی کے لیے جو اللہ نے حکم دیا۔ اور اس کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ پروردگار عالم کا جو خوف ہے وہ بہت ضروری، خود پروردگار عالم قرآن مجید میں اس کا حکم دے رہا ہے کہ خوف کو اپنے دل میں ہمیں قائم کرنا ہے، اور خدا جو ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ خوف خدا جو ہے ہمیں برائیوں سے روک رہا ہوتا ہے اور ہمیں واجبات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم فیکٹر ہے اگر ہم اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ سسٹر آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ایکسپلین کیا، اور میں خاص کر ہمارے ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں ارے ہم تقویٰ کیسے اختیار کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں اور کوئی چیٹنگ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو پہلی نظر CCTV پہ جاتی ہے کہ ارے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، پر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو گناہوں میں اس طرح اپنے آپ کو ڈبا رہے ہیں تو اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے یقیناً۔ تو جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، اگر ہم اللہ کا خوف رکھیں، اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو انشاءاللہ ہم بھی تقوی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سسٹر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح ہم ایک اسلامی منصوبے کے تحت اگر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں تو اس کا پازیٹیو آؤٹ کم ہمیں کس طرح نظر آئے گا؟ جی بالکل خواہر، ہم جب تقوی کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو بہت سی پازیٹیو اس کی چیزیں ہمیں جو ہیں دستیاب ہوتی ہیں، اس کا آؤٹ کم بہت اچھا ملتا ہے ہمیں، اور اسی کی ہمیں ضرورت یقیناً اپنی اس دنیا کی زندگی میں ہے، آخرت سے اپنی زندگی کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلامک منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بارہا مطلب خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی اگر چاہتا بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے اعتبار سے گزاریں تو وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، وہ ہمیں راستہ بھی دکھا رہا ہے، وہ بتا بھی رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں تم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو جس کے ذریعے تمہیں بہترین ایک موقع آخرت میں بہترین جزا کا مل سکتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم تقوی کے آؤٹ کم کی بات کریں کہ اس کے ذریعے ہمیں کیا مل رہا ہے، تو ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کا سہارا لیتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ ایک بہت بڑا آؤٹ کم جو ہمیں مل رہا ہے، بہترین فائدہ مل رہا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنا انسان سیکھتا ہے۔ تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی وہ کرے گا، یعنی خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ کئی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حق ہے ایک جانب، باطل ہے، لیکن ہم خود کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ نہ جانے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ لیکن جب انسان متقی ہوتا ہے، جب وہ پرہیزگار ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چل رہا ہوتا ہے، جب ایک باریکی کا وہ خیال رکھتا ہے تو اب اس کے لیے حق و باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کربلا اس کی کیا بڑی مثال نہیں ہے جناب حور علیہ السلام، کہ ان کے دل میں وہ تقوی موجود تھا کہ جس نے انہیں سہارا دیا کہ وہ ایک منزل پر آ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ یعنی وہ عمر 7 کی طرح پشو پیش میں نہیں ہے، وہ اس کنفیوژن میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ بالکل کلیئر ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں تقوی موجود تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے فرق کرنا وہاں پر سیکھا اور اس اعتبار سے جنت کی طرف آئے۔ تو لہٰذا ایک بہترین آؤٹ کم کہ ہمیں حق و باطل کا فرق کرنے کی تمیز آتی ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے آیت مبارکہ میں کہ برائیوں کی ہماری پردہ پوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے برائیوں کی خبر کسی کو نہ ملے، ہم جو گناہ کر چکے ہیں اس پر بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے یقیناً، لیکن ایک ڈر، ایک خوف
بعض دفعہ دل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں اس چیز کا کسی کو علم نہ ہو جائے, کوئی جان نہ لے. تو اگر ہم اپنے آپ کو تقوی کی منزل پر لاتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو اب آئندہ ارادہ کر رہے ہیں کہ گناہ سے بچا کر چلیں گے, واجبات کو ترک نہیں کریں گے, خدا کا خوف دل میں رکھ کر زندگی کو آگے بڑھانا ہے, یعنی ان شارٹ کہیں تو تقوی لے کر کے اگر آگے بڑھنے کا ارادہ ہے, تو اب وہ خداوند عالم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے, چھپانا شروع کرتا ہے. پھر نہ صرف یہ بلکہ جو گزشتہ گناہ ہو گئے ہیں انہیں خداوند عالم معاف کرتا چلا جاتا ہے, اور بے شک وہ فضل کرنے والا ہے کہ یقیناً اس کے فضل و کرم کا اگر سہارا نہ ہو تو انسان اس دنیا سے آخرت بس مایوسی کا ہی ساتھ اپنے ساتھ لے کر کے چلے. تو بہترین انسان کے لیے آؤٹ کم تقوی کے ذریعے سے ملتا ہے. لیکن بس یہی پھر کہنا چاہوں گی کہ تقوی کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے یقیناً ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, خیال کرنے کی ضرورت ہے. اچھا خیر, یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے, میں ذرا سا مختصراً ذکر کر دوں کہ ہم علماء کرام کی جب مثالیں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی مختلف نظر آتی ہے اور تقوی کی ایک بہترین منزل پر وہ فائز ہوتے ہیں, تو ہم نہ صرف یہ دیکھیں کہ وہ اتنے متقی ہیں, ان کی باتیں وہ دعا کرتے ہیں تو وہ سچ ہو جاتی ہیں, قبول ہو جاتی ہیں. ایک وہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا زبان میں, وہی دعائیں وہ پڑھ دیں یا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دعا کر دیں تو ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دے دی. تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یقیناً وہ تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کی بنا پر کہ ایک ایک چیز کے لیے باریکی سے وہ اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں. ایک مختصر سی مثال, آیت اللہ مقدس اردبیلی کے بارے میں سنا ہوگا یقیناً آپ نے, اور ناظرین بھی ہمارے جانتے ہیں کہ اتنے بہترین عالم دین کی باقاعدہ انہیں ٹائٹل ملا مقدس کا. تو مقدس اردبیلی متقی پرہیزگار, ان کی پرہیزگاری اور ان کے تقوی کی ہم کیا مثال دیں. یہ واقعہ مختصراً کہ ایک مرتبہ ان کا ارادہ ہوا کہ کربلا سے انہیں نجف جانا تھا. کربلا میں رہتے تھے اور نجف کا ارادہ انہوں نے کیا. کربلا سے نجف جانا چاہتے ہیں, ہم جیسے کہ آج بھی جانتے ہیں کہ کربلا سے نجف کی دوری اچھی خاصی دوری ہے, تقریباً 80 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ ہے. تو اس دور میں جب یہ موجود تھے تو انہوں نے ایک سواری طے کی ہے, یعنی گھوڑا رہا ہوگا یا خچر وغیرہ, تو انہوں نے طے کی اور اس کے بعد اس سواری کو لے کر کے چلے, بیٹھے اس سواری پر اور چلے. آدھے راستے میں پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ سوال کر رہا ہے. بہرحال اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا, اس سے کچھ باتیں ہوئیں. اس کے بعد یہ اپنی سواری سے اتر آتے ہیں, سواری ہوتے ہوئے بھی اس سواری پر نہ بیٹھ کر کے سواری کی لگام پکڑ کر یہ پیدل نجف تک پہنچتے ہیں. تو اب جب وہاں پہنچے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین آ رہے ہیں, لوگ استقبال کے لیے وہاں موجود تھے. لیکن لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آغا جب چلے آ رہے ہیں تو وہ سواری کی لگام کو پکڑے ہیں, اس پر بیٹھے نہیں ہیں, اور ان کے جو لباس ہیں وہ دھول سے, مطلب کپڑے ان کے اٹے ہوئے ہیں, سنے ہوئے ہیں دھول سے, یعنی ایسا ظاہراً لگ رہا تھا کہ جیسے کافی دور سے یہ چلتے چلے آ رہے ہیں, یعنی اس سواری پر نہیں ہیں اور تھکن سے بھی چور نظر آ رہے تھے. بہرحال لوگوں کے قریب آئے, لوگوں نے سلام دعا وغیرہ, اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ آغا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سواری ہوتے ہوئے بھی آپ سواری پر شاید نہیں بیٹھے. اب انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اب دیکھیے تقوی کی اس منزل پر جو فائز ہوتی ہیں یہ شخصیتیں, تب اللہ زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے, تب ان کے وجود میں اللہ وہ برکتیں دیتا ہے کہ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اب یہ فرماتے ہیں مقدس اردبیلی کہ میں جب چلا اپنے اس علاقے سے کہ میں آدھے راستے پہنچا تھا اس سواری پر بیٹھ کر کے, لیکن تبھی وہاں پر راستے میں ایک شخص مجھے نظر آیا جو ایک خط لے کر کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا فلاں جو ہے رشتہ دار وہاں رہتا ہے نجف میں, لہٰذا یہ خط میرا اس تک کے پہنچا دیں. اب میں سوچ میں یہ پڑ گیا کہ جب سواری میں نے لی تھی, طے کی تھی, اس وقت اس کے مالک نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے آپ کا زیادہ راہ کیا ہے, یعنی آپ کا جو ہے راستے کا سامان وغیرہ کیا ہے جو آپ اس پر رکھ کر لے جائیں گے. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ راہ کچھ نہیں ہے, فقط جو لباس میرے جسم پر ہے وہی لباس ہے, اور میں اور اس کے بعد کوئی اور چیزیں نہیں لے جانا ہے. میں نے اس سے تو یہ کہا بات اتنے پر طے ہوئی تھی, لیکن راستے میں ایک خط کا اضافہ ہو رہا تھا, میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا. خط تو میں نے لے لیا, لیکن میں نے سوچا اس خط کا وزن تو اس گھوڑے پر پڑے گا, اس سواری پر پڑے گا, اور اس کی اجازت میں نے اس کے مالک سے نہیں لی ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ مجھے میرے ضمیر کو یہ گوارا نہ ہوا, میں سواری سے اتر آیا. میں نے ایک بیچ کا راستہ نکالا کہ سواری پر نہ بیٹھا تاکہ اس کا وزن خط کا نہ پڑے, کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی ہے, اور دوسرے خط بھی اس کے جو ہے رشتہ داروں تک پہنچ جائے, اس لیے میں وہاں سے آدھے راستے پیدل چلا آیا ہوں. اب اس کے بعد خط جس کے حوالے کرنا تھا اس کے حوالے کرتے ہیں, اور جب پلٹتے ہیں تو پھر اس سواری پر بیٹھ کر کے روانہ ہوتے ہیں. تو اتنی باریکی اگر ہم دیکھیں
کہ ایک خط کا وزن کتنا ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا خیال کر رہے ہیں ہمارے عالم دین، اور سوچے بھی نہیں۔ آج ہم اس سے کیا درس نہیں لے سکتے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں گھروں کے اندر اتنے مسائل ہیں، بھائی بھائی کے درمیان اتنی سی زمین کے لیے قتل و خونریزی ہو جایا کرتی ہے، بہنوں کے درمیان بہت سی جو ہے یہ کہیں کہ تفرقہ اس بنا پر ہے کہ ذرا سی پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا کہیں کچھ فساد ہے، تو اتنی زیادہ مسائل ہمارے درمیان ان چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم خیال نہیں کرتے، کسی کا حق مار لیا، حق تلفی کر لی، اور اس کے بعد کہا نہیں ہمارا حق بنتا تھا لہٰذا یہ چیزیں ہم نے لے لی۔ یہاں پر عالم دین کی متعلق ہم دیکھیں کہ ایک خط کا وزن بھی اگر اجازت نہیں ہے تو اسے گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ اسے اپنے ساتھ لے کر کے مطلب اس سواری پر لے کر کے جائیں۔ تو واقعی جب تقویٰ ہوتا ہے تب انسان اتنی باریکی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ خیر۔ ویورز، آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلامی منصوبے کے تحت زندگی بسر کریں تو کافی بار شیطان ہمیں یہ کہہ کر بھی بھڑکاتا ہے کہ ارے اسلام تو سوئی کی نوک سے زیادہ باریک ہے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم اسلامی منصوبے کے تحت زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ ویورز، یہ نہ سوچے کہ تقوی ایک بہت ہی بڑا الفاظ ہے، صرف عالم دین وغیرہ ہی اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ پروردگار عالم کی طرف ایک قدم تو بڑھا کے دیکھیے، باقی مدد آپ کو اللہ کے ذریعے ضرور ملے گی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔